دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت کی تو اللہ کے شیروں نے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر دین اور ناموس رسالت کا پرچم سر بلند کیا۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک ہر دور میں ایسے عشاق رسول پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر کے دنیا و آخرت میں اپنا نام روشن کیا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی بہادر اور عاشقان رسول کا ذکر کریں گے جن کی غیرت ایمانی نے ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے گستاخان رسول کو واصل جہنم کر کے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھنڈک بخشی۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں ان لازوال داستانوں کا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ ہمارے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے پاکستان کے اس عظیم بیٹے سے جس نے جرمنی کی سرزمین پر عشق رسول کا وہ شاندار مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہے عامر شہید چیمہ۔ ستمبر 2005 میں جب ایک ڈینش اخبار جیلینڈ پوسٹن نے توہین امیز خاکے شائع کیے تو دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے، لیکن اس وقت کے ظالم حکمرانوں نے مزید آگ بھڑکانے کے لیے ان گستاخانہ خاکوں کو دوبارہ 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل میں چھاپا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا عاشق عامر شہید چیمہ خاموش نہ بیٹھ سکے۔ یہ ایک پاکستانی طالب علم تھے جو اس وقت جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے گستاخ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینرک برارڈر پر ایک ایسا کاری وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور عبرتناک انجام کو پہنچا۔ عامر چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا اور جرمن جیل میں 44 دنوں تک ان پر انسانیت سوز تشدد کیا گیا، جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں تاکہ وہ اپنے فعل سے منحرف ہو جائیں۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے ان سے کہا، اگر تم ٹی وی پر آ کر یہ اقرار کر لو کہ تم ذہنی مریض ہو، یہ فعل تم نے جذباتی حالت میں کیا ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ لیکن یہ سچا عاشق رسول تھا۔ عامر شہید چیمہ نے خاموشی سے تمام باتیں سنی اور پھر شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اس افسر کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ قید میں تھے لیکن ان کی آواز میں پہاڑوں جیسی استقامت تھی۔ عامر شہید چیمہ نے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، مجھے اپنے فعل پر فخر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس بے باک جواب کے بعد ان پر تشدد مزید بڑھا دیا گیا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے اور بالآخر 3 مئی 2006 کو ان کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ بعد میں ان ظالموں نے ان کی شہرگ کاٹ ڈالی۔ شہید عامر چیمہ کا جسد خاکی 10 دن بعد 13 مئی 2006 کو پاکستان لایا گیا۔ وزیر آباد میں ان کے آبائی گاؤں میں 5 لاکھ سے زائد عاشقان رسول نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور یوں عامر شہید چیمہ نے ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کر کے شہادت کا تاج حاصل کیا۔ اس لسٹ میں نمبر 4 پر آتے ہیں ممتاز قادری، غیرت کا استعارہ۔ 2011 کا سال امت مسلمہ کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی
اور دوسری طرف پاکستان کے آئین میں ناموس رسالت کے تحفظ کی شکوں کو تبدیل کرنے کی سازشیں عروج پر تھیں۔ اسی دوران آسیہ نامی ایک عورت نے گستاخی کا ارتکاب کیا، جس پر اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کا جرم ثابت ہوا اور عدالت نے اسے سزائے موت سنائی۔ اس وقت کا پنجاب کا گورنر سلمان تاثیر تھا، جو تنخواہیں اور مراعات تو پاکستان سے لیتا تھا مگر نوکری اہل مغرب کی کیا کرتا تھا۔ اس نے جیل میں جا کر اس ملعونہ سے ملاقات کی اور اسے رہا کرنے کا وعدہ کیا اور میڈیا کے سامنے آسیہ ملعونہ کی سزا کو انسانیت کے خلاف قرار دیا۔ قرآن و سنت کے مطابق بنائے گئے ناموس رسالت کے قانون 295C کو کالا قانون قرار دیا۔ اس نے سوشل میڈیا پر اپنا آخری گستاخانہ پیغام بھی لکھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایلیٹ فورس کے کمانڈو ممتاز قادری نے اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کے F6 مرکز کے بحر ممتاز قادری نے سلمان تاثیر پر 86 گولیاں فائر کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً گرفتاری پیش کر دی اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت کے جج پرویز علی شاہ نے ممتاز قادری کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ممتاز قادری کا عمل اسلامی لحاظ سے درست ہے، لیکن ملکی قانون کے تحت انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ ممتاز قادری کی پھانسی کا منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ 29 فروری 2016 کی صبح 4 بجے معمول کے مطابق سوئے ہوئے ممتاز قادری کو بیدار کر کے بتایا گیا کہ انہیں صبح پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے سفید لباس زیب تن کیا، واسکٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج اویزاں تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجوروں سے سحری کی اور روزہ رکھا۔ نماز تہجد ادا کر کے وقت مقررہ سے قبل ہی پھانسی گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ آپ اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج بھی ممتاز قادری کا مزار لاکھوں عاشقان رسول کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، جو یاد دلاتا ہے کہ ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرنے والے کبھی نہیں مرتے۔ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے غازی علم الدین شہید کا۔ ایک درخان کے بیٹے نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو پڑھے لکھوں پر بھاری پڑا۔ لاہور کا وہ عظیم عاشق رسول جس نے اپنے سادے پیشے کے باوجود غیرت ایمانی کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے عالم بھی حیران رہ گئے۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے جب لاہور کے ایک بدبخت ناشر راجپال نے ملعون کتاب رنگیلا رسول شائع کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ مسلمانوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کتاب ضبط کی جائے اور ناشر کو سزا دی جائے، لیکن برطانوی مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی اور ہائی کورٹ نے تو جسٹس دلیپ سنگھ مسیح کے ذریعے اسے رہا بھی کر دیا۔ انگریز حکومت کی اس مسلم دشمنی اور ملعون کو بچانے کی پالیسی سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ یہ احساس زور پکڑ رہا تھا کہ اب اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ایسے میں غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے جوش مارا۔ پیشے کے اعتبار سے ایک فرنیچر ساز اس جوان نے فیصلہ کر لیا کہ اس ملعون کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین نے راجپال کی دکان کا رخ کیا اور ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ نہ تو فرار ہوئے اور نہ ہی انہوں نے مزاحمت کی، بلکہ سکون سے گرفتاری پیش کر دی۔ غازی علم الدین پر مقدمہ چلا اور جج نے غازی علم الدین کو
22 مئی 1929 کو سزائے موت سنا دی۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور اس عظیم مقدمے کے لیے اس وقت کے شورائ آفاق وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا، لیکن افسوس 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا برقرار رکھی اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ جب جیل میں غازی علم الدین کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے کئی گنا زیادہ سکون اور راحت کا باعث ہے۔ بالآخر 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین شہید کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے جنازے میں لاکھوں عاشقان رسول نے شرکت کی، جو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ جیسی عظیم شخصیات نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں اتارا۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر فرمایا، یہ درخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس اور عاشق رسول، وہ عظیم رہنما جس کے نام سے ہر مسلمان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، جنہیں فاتح بیت المقدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1187 میں انہوں نے یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک نیک، عادل اور سچے عاشق رسول حکمران بھی تھے۔ ان کے عشق رسول کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جب صلیبی حکمران رینالڈ نے حج پر جانے والے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا اور قتل و غارت گیری کے دوران ایک مسلمان سے گستاخانہ الفاظ کہے، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچے تو ان کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور انہوں نے اسی وقت رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ سلطان نے فوری طور پر رینالڈ کا تعاقب کیا اور حطین کے مقام پر اسے جا لیا۔ 1187 میں حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی قید بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ رینالڈ کی گستاخیوں کی وجہ سے اسے یہ عبرتناک انجام ملا، جبکہ دوسرے اتحادی بادشاہوں کے ساتھ سلطان نے شاہانہ سلوک کیا اور جنگ کے اختتام پر انہیں باعزت طور پر رہا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو اور عشق رسول رگوں میں دوڑ رہا ہو تو کوئی طاقت مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ حضرت وحشی وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس وقت وہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے اور جبیر نے انہیں حضرت حمزہ کے قتل کے بدلے آزادی کا وعدہ کیا تھا۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ نے ایک مشرک کو قتل کیا تو وحشی نے ایک چٹان کی آڑ سے چھپ کر نیزے سے ایسا وار کیا کہ سید الشہداء اسی وقت شہید ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے چچا کی شہادت کا علم ہوا تو انہیں بے حد دکھ ہوا، لیکن جب حضرت وحشی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو سکے تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا کرو اور میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی نے اس حکم کی مکمل تعمیل کی اور پھر کبھی اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا زخم
ان کے دل میں ہر وقت موجود رہتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی تلافی کی کوشش میں رہتے تھے۔ ان کی خوش قسمتی کو انہیں جلد ہی اس کا موقع مل گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مشہور جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت واشی نے کہا یہ وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کروں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، حضرت واشی نے میدان جنگ میں مسیلمہ کے سینے کے آر پار کر دیا اور یوں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت واشی کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کے بعد انسان اپنی پچھلی غلطیوں کی تلافی عظیم نیکیوں سے کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی 5 ایسی عظیم ہستیوں کی داستان جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر کے ناموس رسالت کا تحفظ کیا۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عشق رسول سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جب بات شان رسالت پر آتی ہے تو مسلمان ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی ہی مزید دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تاریخی آئینے کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تاریخی آئینہ۔